جب آپ ایصال ثواب کے قائل ہیں تو 11ویں شریف کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ وہ چونکہ بدعت اور بدعت سے شرک بن گیا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ کسی تاریخ کو ایک بڑھیا کا کشتی ڈوب گئی تھی تو حضرت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا، اس شرک کی یادگار ہے، اس لیے حرام۔ یہ کون سا ایصال ثواب ہے؟ اور اگر تم نے ایصال ثواب کرنا ہے پورا مہینہ خیرات کرو، صرف 11ویں کو کیوں کرتے ہو؟ اور اسی واقعے کی یادگار سمجھ کے کرتے ہیں، اسی لیے وہ بدعت بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک بارات جا رہی تھی اور کشتی جو تھی نا وہ ڈوب گئی، اس میں ساری بارات ڈوب گئی، صرف ایک بڑھیا جو تھی نا وہ بچ گئی۔ وہ بھی ڈوب جاتی تو جان چھوڑتی، 11ویں کی بدعت تو نہ جاری ہوتی۔ بہرحال وہ حضرت پیران پیر کے پاس آئی، اس نے کہا کہ حضرت ہم تو برباد ہو گئے، ہماری بارات جا رہی تھی، سب ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا بی بی تمہیں کیا کرو؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ ان کو دوبارہ زندہ کریں، دوبارہ نکالیں دریا سے۔ انہوں نے کہا بی بی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کو مارنا، جلانا، غرق کرنا، نکالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ملے ہیں، نہ بات کی، ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں، آپ ہی سب کچھ۔ تو کہتے ہیں کہ بڑھیا بڑی روئی اور بڑا اس نے معاملہ کیا تو حضرت کو بھی جوش آ گیا، حضرت نے اشارہ کیا تو بس وہ کشتی باہر نکل آئی، پوری بارات زندہ ہو گئی۔ تو اس بڑھیا نے یہ قسم کھا لی کہ اس تاریخ کو 11ویں میں کیا کروں گی پیر صاحب کی، جس کی وجہ سے ہماری بارات زندہ ہوئی ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی شرک ہے دنیا میں؟ تو ایصال ثواب سمجھ رہے ہیں؟ کس نے کہا ایصال ثواب نہیں؟ ایصال ثواب تم سارا مہینہ کیوں نہیں کرتے؟ ایصال ثواب تم شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، وہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف 11ویں کے دودھ پینے سے کام کرتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بحث نہ کیا کرو، بات کو سمجھا کرو کہ 11ویں کی رسم کہاں سے چلی، اس کی بنیاد کیا ہے، پھر مسئلہ خود بخود سمجھ آ جائے گا، ضد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں محلے والے 11ویں کی چیزیں بنا دیں، بالکل نہ کھایا کریں، گناہ ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، وہ چپ کر کے دے دی کسی غریب کو دے دی، ثواب کی نیت نہ کی، ثواب حلال پہ ہوتی ہے، حلال ہے نہیں۔